حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ کافر تھا، مشرک تھا اور جنگ ہو رہی تھی۔ دوران جنگ، دوران غزوہ، وہ کافروں کی طرف سے حضور علیہ السلام کے اور اسلام کے خلاف جنگ میں شریک تھا۔ اپنی سواری پر آقا علیہ السلام کے خلاف لڑ رہا ہے۔ دوران لڑائی کے اس کا آمنا سامنا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے اپنی سواری پر بیٹھے ہی، اترے بغیر، بیٹھے ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کافر ہے، مشرک ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور اس لمحے تک اسلام کے خلاف جنگ میں شریک۔ اس حالت میں اس نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو بتاؤ مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ یہ وہ سوال کرتا ہے کافر، مگر اس کے سوال پہ غور کریں۔ وہ کہتا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس شے کی ضمانت دو گے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے جو کافر اور مشرک تھے، کافر ہو کر بھی اتنا جانتے تھے کہ رسول جس شے کی ضمانت دینا چاہے دے سکتا۔ یہ اس دور کے کافر بھی جانتے تھے کہ یہ رسول ضمانت بولیے دے سکتے۔ اس نے سوال کیا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ کیا ضمانت دیں گے؟ آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آقا کے جواب سے پتہ چلا کہ جنت کی ضمانت کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولیے کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ میں سے بعضوں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہی تو درست کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تو بھئی جنت کا خالق و مالک ہے، جنت کا خالق و مالک ہے۔ اس نے جنت کی ضمانت براہ راست روئے زمین کے کسی شخص کو نہیں دی، جسے بھی دی ہے جنت کی ضمانت زبان مصطفیٰ سے دی۔ ایمان کی تعریف کر رہا ہوں، بس ایمان آقا علیہ السلام کو بولیے ماننے کا نام ہے۔ اب یہاں ایک سوال کسی کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے، بھئی ایمان صرف حضور کو ماننے کا نام تو نہیں، پہلے تو اللہ کو ماننے کا نام ہے، اور کلمہ جب پڑھا تو اس نے اللہ کو بھی مانا اور رسول کو بھی مانا۔ اب یہاں اس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو کب مانا اور رسول کو کب مانا۔ سامنے کون تھا اس کے؟ خدا تھا یا مصطفیٰ تھا؟ سامنے کون تھا؟ اس نے ضمانت کس سے مانگی اور کس کی ضمانت پر یقین کیا؟ آقا علیہ السلام سے ضمانت مانگی، آقا کی ضمانت پر یقین کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے پوچھا تھا، پھر میں اس کے الفاظ پر آ رہا ہوں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ کیا ضمانت دیں گے؟ حضور نے فرمایا تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب یہ فرمایا تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے پڑھا دیا۔ اب جواب دیں کہ کس کو مان کر کلمہ پڑھا؟ اگر آپ کہیں اللہ کو مان کر پڑھا تو ابھی تک اللہ سے اس کی واقفیت ہی نہیں ہوئی، اللہ کو دیکھا نہیں ہے،
اللہ کو سنا نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں جانا، قرآن نہیں جانا، وحی کی خبر نہیں، جبرائیل کی خبر نہیں، وہ تو شرک سے نکل کے آ رہا ہے، جنگ لڑتا لڑتا اس کی نگاہ خدا کے چہرے پر نہیں پڑی، مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی ہے، اس نے خدا کو نہیں دیکھا۔ آیا تو جنگ کرنے تھا، سواری پر تھا، لڑنے کے لیے آیا تھا، لڑ رہا تھا، یکایک نگاہ ایک چہرے پر پڑی، وہیں ٹک گئی، رک گئی، اس نے کہا کہ اس چہرے پہ کچھ ہے، ورنہ وار کر دیتا، ورنہ وہ وار کر دیتا، تلوار چلاتا، رک گیا، چہرے میں کچھ کشش لگی، اس کشش نے اس کے دل کو کھینچا اور اس نے پوچھا کہ اگر میں آپ کو مان لوں تو کیا ضمانت دیں گے؟ حضور نے فرمایا جنت کی۔ اس نے حضور کی زبان پر یقین کر لیا، زبان مصطفیٰ پر یقین کر لیا، تو حضور کے کہے پر یقین کیا، کلمہ پڑھ لیا، تو گویا ایمان حضور کے کہے کو مان لینے کا نام ہے۔ تو جو خدا کا ہونا مصطفیٰ کے کہنے پر مان گئے، جو خدا کا ہونا اس بات کو مصطفیٰ کے کہنے پر مان گئے، وہ ابو بکر ہو گئے، وہ عمر ہو گئے، وہ عثمان و علی ہو گئے، وہ صاحب ایمان ہو گئے۔ خدا کو نہ اس دن تک دیکھا تھا، نہ مرتے دم تک دیکھا، بن دیکھے صرف اس لیے مان لیا کہ مصطفیٰ نے کہا وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ خاص نقطہ ہے، مگر آسان کر کے سمجھا دوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان تو وہ لے آئے، اللہ پر بھی ہو گیا، رسول پر بھی ہو گیا، مگر کہنا پوچھنا یہ ہے کہ پہلے کس کو مانا، خدا کو مانا یا مصطفیٰ کو مانا؟ سو جس نے بھی خدا کو مانا ہے، خدا کی عزت کی قسم، اس نے پہلے خدا کو نہیں، پہلے مصطفیٰ کو مانا۔ مصطفیٰ کو مانا تو اس کے ماننے سے خدا کے ماننے کی راہ نکلی۔ حضور کو مانا تو حضور نے خدا منوایا، ہم نے حضور کو مانا، حضور نے ہم سے خدا منوا لیا۔ ہم حضور کی بارگاہ تک پہنچے، حضور نے خدا تک پہنچا دیا۔ تو گویا ایمان اصل میں حضور کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ یہ جو خوشیاں میلاد کی ہیں یہ کیوں ہیں؟ ان کا تعلق ہے، اور جہاں خوشیاں نظر نہ آئیں سمجھ لو وہاں تعلق نہیں۔ ایک سادہ بات سمجھاتا ہوں، کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر، آپ نے کبھی دیکھا کہ بیٹا تو آپ کے گھر پیدا ہو اور خوشیاں تیسرے چوتھے گھر والے منا رہے ہوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ خوشیاں کون مناتا ہے؟ گھر والے۔ کیوں؟ ان کا تعلق ہے، اور چوتھے گھر کا تعلق نہیں ہے، وہ خوشیاں نہیں مناتا۔ یہ میلاد کا مختصر فلسفہ ہے۔ جو حضور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی مناتا ہے، وہ کہتا ہے کروڑ بیٹے کی خوشیاں قربان مصطفیٰ کی ولادت پر۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں حضور سے تعلق جوڑنے کی تلقین کی۔ تعلق فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ جو ترجمے سنتے رہتے ہیں اس میں سارے کا لفظ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، نہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے۔ قاعدہ یہ ہے ملائکتہ، ملائکہ ملک کی جمع ہے،
ہو ضمیر ہے، مضاف اور مضاف الیہ بن گئے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب جمع کا صیغہ ہو کہ اضافت آئے، مضاف ہو، تو وہ ساروں پر شامل ہو جاتا ہے۔ تو ملائکتہ، اس کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، ہر وقت، یہ بھی میرا ترجمہ ہے، ہر وقت نبی پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اب تعلق بتا رہا، آپ کہیں گے ہر وقت، یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو نہیں کسی سے سنا، ہر وقت یہی سنا ہے کہ درود بھیجتے ہیں۔ آپ نے کہا ہر وقت، یصلون کا جو لفظ ہے یہ صیغہ مضارع کا ہے، کیا؟ اور مضارع کے صیغے میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، اور استمرار ہوتا ہے، دائمی، ہمہ وقت جاری رہنا۔ اس میں حال بھی ہے یعنی بھیجتے رہتے ہیں، اور مستقبل بھی ہے بھیجتے رہیں گے۔ حال اور مستقبل دو زمانے ختم ہو جائیں تو عمل کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ ماضی ہو تو عمل ختم ہو جاتا ہے، کیا؟ ماضی ہو تو عمل ختم ہو جاتا ہے۔ حال اور مضارع، پریزنٹ اور فیوچر، پریزنٹ اور فیوچر دو ٹینس اور دو زمانے جمع ہو جائیں تو عمل کبھی ختم، اس لیے کہ یہ لمحہ حال ہے، تو یہ جس لمحے یہ ماضی بنے گا، پیچھے گزرے گا، اگلا مستقبل کا لمحہ حال ہو جائے گا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ لمحہ جب پیچھے جائے گا، ماضی میں منتقل ہوگا، تو اگلے حال کا لمحہ مستقبل کا پھر حال ہو جائے گا۔ تو حال اور مستقبل جمع ہو جائیں تو کبھی خلا ہوتا ہی نہیں، خلا اور عمل کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ اب اس اصول کو ذہن میں رکھ کر اب ترجمے پہ غور کریں۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہمیشہ ہمیشہ ہر وقت اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، تو یہاں جو بات قابل توجہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، اب تم بھی اس محبوب پر صلاۃ درود پڑھا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلام پڑھا کرو بہت زیادہ، کثرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ۔ دو لفظ ہیں، صلو علیہ، کیا؟ ان پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، سلمو کے بعد لفظ تسلیمہ دوبارہ آیا۔ آپ دیکھیں صلو علیہ صلاۃً نہیں کہا، صلو علیہ ان پر درود پڑھو، اور سلمو کا مطلب ہے ان پر سلام پڑھو۔ تو بات یہاں ختم ہو سکتی تھی، صلو علیہ وسلمو، یا صلو وسلمو علیہ، اس پر درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، مگر نہیں، فرمایا ان پر درود پڑھو وسلمو اور سلام پڑھو تسلیما۔ یہ جو تسلیما مصدر بن کے دوبارہ آیا ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک تکثیر ایک تعظیم۔ سلمو تسلیما، میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھو اور جی بھر کے پڑھو اور کثرت کے ساتھ پڑھو اور ادب اور تعظیم کے ساتھ پڑھو، یہ معنی۔ ایمان کی بنیاد بولیے تعلق، ایمان کیا ہے؟ حضور سے تعلق، اور سلام سے بہتر تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ کوئی۔ آپ دیکھیں اگر دو آپس میں ناواقف ہوں، دو آدمی آپس میں ناواقف ہوں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہو اور آئیں اور گزر جائیں، کبھی تعلق نہیں بنے گا۔ یہ میری بات بڑی سادہ ہے اور عمر بھر کام آئے گی۔ جب بھی تعلق بنے گا ابتدا کہاں سے ہوگی؟ السلام علیکم۔ میں یہ دعوے سے بات کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے تعلق امتی کا بن ہی نہیں سکتا جب تک ابتدا سلام سے نہ ہو۔ سلام سے ہی ابتدا تعلق ہوتی ہے۔ ہر روز دیکھتے رہتے ہیں، ہر روز دیکھتے رہتے ہیں۔
اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے تو درود و سلام بھیجتے ہی رہتے ہیں. ایمان والو آؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان صحیح ہو تو آؤ تعلق بناؤ میرے محبوب سے. باری تعالیٰ پھر ہم آپ کے محبوب سے اور اپنے محبوب سے تعلق کیسے بنائیں؟ فرمایا کہ پوچھنے کی بات ہے، جو کام میں کرتا رہتا ہوں تم بھی کرو. درود و سلام بھیجو میرے محبوب پر. درود و سلام سے تعلق بنے گا، درود و سلام سے تعلق بنے گا. وجہ کیا؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں صرف درود پڑھ لیتا ہوں، وہی کافی ہے، سلام نہیں پڑھنا چاہتا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے درود و سلام کی دو لفظ بولے. درود کو سادہ کر کے کہا، سلام کو ڈبل کر کے کہا. صلو علیہ وسلموا تسلیما، زور سلام پر دیا. درود سے درجہ بلند ہوتا ہے، سلام سے بارگاہ مصطفیٰ میں تعلق ہوتا ہے. درود پڑھنے سے اجر ملتا ہے، یہ بات سمجھ لیں. درود پڑھنے سے اجر نیکیاں ملتی ہیں. اب آپ پوچھے تو قادری صاحب درود پڑھنے سے تو اجر نیکیاں ملتی ہیں، سلام پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ہاں، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ مومن جس جگہ سے بھی حضور پر سلام پڑھے حضور اس کا جواب دیتے. حدیث پاک ما من مسلم یسلم علی، کوئی مسلمان کہیں سے بھی مجھ پر سلام پڑھے تو فرمایا میں اس کو جواب دیتا ہوں. تو کیسے جواب دیتے ہیں؟ سلام پہنچتا ہے تو جواب دیتے ہیں، پڑھنے والے کو جانتے ہیں تو جواب دیتے ہیں، زندہ ہیں تو جواب سنتے ہیں، زندہ ہیں تو جواب دیتے ہیں. ارے جھگڑے کیسے؟ جھگڑے کیسے؟ تو سلام سے تعلق بنتا ہے. جو تعلق سلام سے بنتا ہے، آپ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یار نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا امتی، میرے امتی تجھ پر بھی سلام ہو. تو جب یار کے لب ہل گئے اور آپ کو سلامتی کا جواب آ گیا، یہیں سے تعلق شروع ہو گیا، یہیں سے تعلق شروع ہو گیا. تو سلام سے تعلق بنتا ہے. اس لیے جب میلاد کا موسم آتا ہے تو یارو یہ محبوب سے تعلق جوڑنے کا موسم ہے. یہ سارے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ہوئے حضور علیہ السلام کی سنت، اور حضور پر درود و سلام اور حضور کا کثرت ذکر، درود و سلام، یہ ہوا اللہ کی سنت. تو دو سنتیں سامنے آ گئیں، اللہ کی سنت درود و سلام، حضور علیہ السلام نبی کی سنت نماز روزہ. اب درجہ اللہ کا بلند ہے یا نبی کا؟ بولیے، درجہ کس کا بلند ہے؟ بے شک اللہ کا بلند ہے. جو نبی کے درجے کو اللہ سے بلند کہے یا اللہ کے معاذ اللہ برابر بھی کہے وہ کافر اور مشرک ہو گیا. درجہ اللہ کا بلند نبی سے. تو جب نبی سے اللہ کا درجہ بلند ہے تو کس کی سنت کا درجہ بلند ہوگا؟ کس کے عمل کا درجہ بلند ہوگا؟ بولیے نا. اللہ کا درجہ بلند، اللہ کی صفت کا درجہ بلند، اللہ کے نام کا درجہ بلند، اللہ کے فعل کا درجہ بلند، اللہ کے عمل کا درجہ بلند، اللہ کی سنت کا درجہ بلند. تو جس طرح اللہ کا درجہ نبی سے بلند ہے، اسی طرح اللہ کی سنت کا درجہ نبی کی سنت سے بلند ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نبی کی سنت ہے، اور مصطفیٰ پر درود و سلام خدا کی سنت ہے. لوگوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض صحیح، مگر درود و سلام خدا کی سنت ہونے کی نسبت سے ہر عمل سے بلند تر ہے.